يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. جب سور پھونکا جائے گا تو نہ ان میں سے رشتے رہیں گے اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں، تو جن کی تولیں بھاری ہو لیں وہی مراد کو پہنچے، اور جن کی تولیں ہلکی پڑی وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں گھاٹے میں ڈالی ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. نفخ اولا یعنی سور پھونکا جائے گا. قیامت جب آئے گی تو حضرت میکائیل حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والتسلیم سور پھونکے گی. سور ایک سینگ کی شکل کی ایک چیز ہے، جس طرح بھینس کی گائے کی نہیں بیل کی سینگیں ہوتی نا موٹی موٹی اس طرح، تو کہا گیا سور ایک سینگ کی شکل کی چیز ہے. قرب قیامت یعنی جب قیامت آئے گی حضرت اسرافیل علیہ السلام اسے پھونکیں گے اور اس کے پھونکنے کے ساتھ سارے لوگ مردہ ہو جائیں گے، سب لوگ مردہ ہو جائیں گے. اور اس سے 40 سال قبل یعنی 40 سال کے اس پیریڈ میں جب یعنی قیامت آنے والی ہوگی اس وقت کسی کو بچہ پیدا نہیں ہوگا. سب کی عمر کم سے کم 40 سال ہوگی، 40 سال میں کوئی کم نہیں. اور ان 40 سالوں میں کوئی بھی مومن نہیں ہوگا، سب کافر ہی کافر. اس سے پہلے ٹھنڈی ہوا چلے گی اور جن جن مومنین کے پاس سے ٹھنڈی ہوا گزرے گی وہ سارے کے سارے مومنین جو ہے نا انتقال کر جائیں گے. پھر 40 سالوں تک صرف اور صرف کافر ہی. تو جب سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ مردہ ہو جائیں گے، سب لوگ مر جائیں گے. اب اس کے بعد جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. اب زندہ ہونے کے بعد رب کی بارگاہ میں پیش ہونا، تو اسی کا یہاں پہ تذکرہ ہے. ویسے تو ہمیں کوئی اثر نہیں آرام کے ساتھ سن رہے ہیں، چونکہ ہمارے دلوں پر کہاں اتنا کوئی اثر ہوگی. کتنی بڑی بات ہو رہی، سور پھونکا جائے گا، سب مر جائیں گے، سب قبروں سے اٹھیں گے، کیا حال ہوگا سمجھے نا. سب کے بدن پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا، سب ننگے ہو، سب بغیر کپڑے کسی طرح. چونکہ وہاں سب کو اپنی پڑی ہوگی تو کوئی چیز کیسے کرے گی، سب کو اپنی پڑی ہوگی. وہاں یہاں تک کہ دنیا میں جیسے ہوتا نا ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار اگر پریشان ہو گیا کچھ وقت پوچھ سے کیا قیامت سے بڑی کوئی پریشانی ہے ہی. لیکن وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہو، کوئی پوچھے گا نہیں، نہ بیٹا باپ کو، نہ باپ بیٹے کو، نہ ماں بیٹے کو، کوئی کسی کو نہ پوچھ، سب اپنی پڑی. خدا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ دنیاوی رشتے ہیں یہ سارے رشتے اس میں ختم ہو جائیں. یہ کوئی رشتہ کام نہیں ہے، چاہے وہ پھوپھی کا، بہن کا، بھائی کا، باپ کا، ماں کا، کوئی بھی رشتہ کام نہیں، سب وہاں ختم. ہاں وہاں یہ جو نسبی ہمارے رشتے سب ختم ہو جائیں گے، لیکن سادات کا جو رشتہ ہے وہاں پر بھی قائم رہے. اس لیے کہ آقا یا سبب کا رشتہ، جیسے آپ نے کسی سلسلے سے آپ مرید ہو گئے وہ وہاں کام آئے گا، سمجھے نا، وہاں وہ کام آئے گا. اس کے علاوہ آپ کا اور کوئی ایسا سلسلہ آ رہا ہے وہ بھی آپ کو کام آئے گا. جیسے کہ ابھی میں عمرے پہ گیا تھا، وہاں پر ایک شافعی امام تھے، مجھے دعوت اسلامی کے مبلغ نے بتایا کہ وہاں پر اس طرح سنی مسلک کے ہیں اور شافعی. میں گیا وہاں پر ملاقات کیا، عربی میں تھوڑی بات کیا، انہیں بڑا اچھا لگا، وہ بڑا خوش ہوئے. انہوں نے فوراً ایک کاغذ نکالا، ان کے پاس پورا چھپا تھا، ساری چیزوں کو مجھے سمجھایا اور سمجھانے کے بعد کہا کہ قیامت کے دن سارے لوگوں کا رشتہ ختم ہو جائے گا، سارے لوگوں کا رشتہ ختم ہو جائے گا. ہاں حضور کی نسب کا اور سبب کا یہ رشتہ باقی رہے گا. تو کہا انہیں سبب میں سے ایک رشتہ یہ بھی ہے کہ آج سے میں تمہیں درس حدیث کی اجازت دیتا ہوں.
تو انہوں نے مجھے درس حدیث کی الحمدللہ اجازت دی. اب کہا یہ جو آپ کا اور میرا رشتہ ہوا ہے قیامت کے لیے کام ہے, سمجھے نا. تو آپ کے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے, لیکن مان لو کہ آپ کے ایک روحانی پیشوا کے ساتھ آپ کے رابطے, سمجھے نا, آپ کا امام ہے یا آپ کے پیر ہیں, واقعی پیر, آج کی پیروں کی طرح نہیں, پیر واقعی, سمجھے نا, یہ رشتے وہاں کام ہیں, یہاں رشتے کام آئیں گے. بہرحال لیکن اب ایسا بھی نہ ہو کہ نسب والے جو ہونا کہ بھائی میں سید ہوں, مجھے عمل کرنے کی ضرورت نہیں, میں تو بے پرواہ ہوں. حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گیا, تو چاندنی رات تھی, آج کی کل کی طرح لائٹ ہر طرف نہیں چل رہی تھی. کہا چاندنی رات تھی, میں نے سوچا خانہ کعبہ کا طواف کروں. کہا خانہ کعبہ کا جب طواف کرنے کے لیے میں گیا, طواف شروع کیا, رات کا وقت تھا, میں کیا دیکھتا ہوں کہ کسی نوجوان کے زار و قطار رونے کی آواز آ رہی, زار و قطار وہ نوجوان رو رہا. کہا اسی آواز پر میں گیا, جا کے دیکھا وہ بندہ کیا کہہ رہا, کہتا ہے اللہ دنیا کے سارے بادشاہوں نے اپنے اپنے دروازے بند کر لیے, اپنے اپنے دروازوں پر پہرے دار بٹھا دیے, چوکیدار بٹھا دیا, اے اللہ تیرا دروازہ بھی کھلا ہے, تیرا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. اے اللہ میں گنہگار ہوں, میں یہ ہوں, بہت سارے بندہ الفاظ کہہ رہا, یہاں تک کہ کہا کہ وہ اتنے زور کی چیخ مارا, بے ہوش ہو گیا. حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے میں گیا, اس نوجوان کے سر کو اپنے اٹھا کر اپنے رانوں پہ رکھا, اور ان کے رونے کو دیکھ کر میں بھی رونا شروع کر, میں بھی سار قطار رونا شروع کر دیا. کہا وہ بندہ جب آنکھ کھلا نا فوراً سر پڑھائے گا, تو کہاں سے آ گیا, میرے اور رب کے پیچھے تو کہاں سے آ گیا. کہا تو کون؟ کہا حضور میں آپ کا شاگرد اسماعیل. کہا وہ کون؟ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت امام زین العابدین, امام زین العابدین. کہا حضور آپ کیوں اتنا پریشان, آپ تو الحمدللہ اہل بیت طہار کے ہیں, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا قرآن میں سارے نسب ختم ہو جائیں گے, اور اس وقت میں کیا کروں. آپ سوچیے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اس دن سے ڈر رہے, اس دن کیا ہو. تو کہا جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے, سمجھے نا. لیکن ہاں تمہارا جو یہ سلسلہ روحانیت والا ہے وہ رشتہ باقی ہے. آپ کسی واقعی پیر سے مرید ہے, یہ رشتہ واقعی آپ کسی امام کے, واقعی آج کل کے امام کی طرح نہیں, ہم جیسے کوئی امام تھوڑی بس چلتا ہے سمجھنا, واقعی جو ہوتی, سمجھے نا, واقعی جو روحانی پیشوا ہوتی ان کی باتیں ہوتی. آج سے یہاں دو صورت کھڑے یاد ہو گئے, مسلح پہ کھڑا کر دیتے, چاہے مسئلے پتہ ہو چاہے نہ پتہ, مسلح پہ کھڑا کرتے. یار کیا قیرت کیا, قیرت ضروری نہیں, اس کے مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے. کسی کے پیچھے پڑھ نماز پڑھ لے. بہرحال یہ رشتہ وہاں قائم رہے گا, جو ایک روحانیت والا رشتہ, ایک امام اور مقتدی کا رشتہ. اس کے علاوہ اور یہ رشتے جو پیر اور مرید کے رشتے ہیں, یہ رشتے وہاں قائم رہے. جیسے ہمارا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, یہ رشتہ, یہ سارے رشتے کام ہیں. باقی سارے رشتے توڑ جائیں گے, کوئی کسی کو پہچانے گا. ہاں اس کے بعد جب سب کے نامے اعمال توڑے جائیں گے, سب کا حساب, پھر ایک دوسرے کو پہچانے کیا رہا, سمجھے نا, ساتھ نہیں دیا, سمجھے نا. کہا واقعی لیکن اگر سچا, یہاں تو ہم سب مطلب کی دوستی ہوتی, آخرت میں کہا اگر اللہ کی رضا کے لیے کسی سے دوستی کرتا ہے نا, قیامت کے دن وہ کامیاب ہو جائے. دو حدیث پاک میں دو دوست ہوں گے, ایک دوست ایسا ہوگا اس کے پاس اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں, صرف ایک نیکی گھٹ رہی ہو. اگر ایک نیکی ہوتی نا, جس طرح ہوتا نا جیسے 5 سے ادھر رکھے 6 ادھر رکھے, 6 والا زیادہ وزن نہیں ہو جائے گا, 5 والا اوپر ہو جائے گا. اسی طور پر قیامت کے دن بھی آپ کی نیکیاں اور بدیاں رکھی جائیں گی, برائیاں. اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو آپ کامیاب ہو گئے, برائیوں کا پلڑا اگر آپ کا بھاری ہو گیا تو آپ ناکام ہو. تو قیامت کے لیے 2 دوست ہوں گے, ان میں سے ایک دوست ایسا ہوگا جس کے پاس 99% نیکیاں ہوں. اگر ایک نیکی مل جائے نا تو اس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو جائے گا, گناہوں کا پلڑا نیچے چلا جائے گا. وہ کیونکہ قیامت کے دن ہوگا نا, نیکیوں کا پلڑا اوپر آئے,
جیسے ہم یہاں وزن کرے نا، جس میں زیادہ ہوگا وہ نیچے جائے گا، سمجھ آئے کہ یہی ہوتا ہے نا. لیکن قیامت کے دن معاملہ ایسا ہوگا جتنی نیکیاں زیادہ ہو اتنا اوپر آئے گا، سمجھے نا. تو وہاں پر اگر ایک نیکی اس بندے کو مل جائے نا تو کام اس کا ہو جائے. ابا کے پاس گئے، اماں کے پاس گئے، بھائی کے پاس، بہن کہا میرے یہاں باندھے پڑے، کہاں سے نیکی دے دوں، کہاں سے دوں، کوئی نیکی نہیں. ایک دوست سے ملے گا تو کہے گا کہ یار یہاں تو سب گناہ ہی گناہ ہیں، ایک نیکی کا لی ہے، 1% ہے، تو لے لے یار، کم سے کم تیرا کام تو بن جائے، جا لے گا، تیری کم سے کم بخشش ہو. وہ بندہ لے کر رب کی بارگاہ میں پہنچے گا، اللہ مجھے نیکی مل گئی. اللہ فرمائے گا کس نے نیکی تجھے دی؟ تیرے باپ نے، ماں نے، کوئی نہیں. کس نے دی؟ کہا میرا ایک دوست تھا، اس نے نیکیاں دے دی. اللہ فرمائے گا وہ تیرا دوست کہاں ہے؟ کہا فلاں مقام پر پکڑا، اٹھا کے لا، یہ میرا دوست. اللہ فرمائے گا کہ بندے اس کا بھی ہاتھ پکڑ، دونوں ساتھ میں جنت میں چلے جاؤ، دونوں ساتھ میں جنت میں چلے جاؤ. آپ یہ دیکھیں ساتھ وہاں کام، دوستی اگر سچی ہو تو قیامت میں کام آ سکتی ہے. تو اگر ایک امام اور مقتدی کا سچا رشتہ ہو تو قیامت میں کام کیوں نہیں آ سکتا؟ ایک پیر اور مرید کا سچا رشتہ ہو تو کام کیوں نہیں آ سکتا؟ آئے گا کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ نہ ہو کہ بس ایسے ہی فالتو کی، سمجھے نا، یہ واقعی رشتے جو ہوتے ہیں نا، یہ ماں باپ والے جو ہمارے نسبی رشتے ختم ہو رہے ہیں، لیکن یہ رشتے جو روحانیت والے ہیں، یہ رشتے وہاں بھی ہمیں کام آئے. اور اللہ نے فرمایا اگر تمہاری نیکیاں زیادہ ہوئی کامیاب ہو جاؤ گے، نیکیاں کم ہوئی تو ناکام ہو جاؤ گے. لہٰذا اس دنیا میں، کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، نیکی کرنے کا آج موقع ہے، آج اعمال ہیں. آپ کی نیکیاں حساب نہیں، کل حساب ہوگا، نیکیاں نہیں. تب سوچو کہ یار ایک بار سبحان اللہ اور بول لیا تو اپنا کام ہو جاتا، سمجھے نا. لہٰذا موقع ہیں، جتنا رب کو راضی کر سکتے راضی کریں. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم.